شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا 4 کام عورتیں کر لیں۔ فرمایا عورتوں کے لیے جنت لینا بہت آسان ہے۔ 4 کام بتائے، صرف 4 کام۔ جو عورتیں یہ صرف 4 کام کر لیں، فرمایا ان کے لیے جنت کی بشارت ہی نہیں، 8 دروازوں سے ان کو آواز پڑے گی، 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو عورتیں صرف 4 کام کر لیں، 8 دروازے ان کے لیے جنت کے کھل جائیں گے، اور ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ان کے لیے جنت، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ کون سے عمل ہے جو عورتوں کو جنت میں لے جائیں گے؟ اس میں سب سے پہلا عمل فرمایا 5 نمازیں پڑھتی ہیں۔ جو عورتیں 5 نمازیں پڑھتی ہیں، نماز بہت ضروری ہے، نماز جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ سب سے پہلا عمل 5 نمازیں پڑھنے والی عورتیں، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ دوسرا، رمضان کے روزے رکھتی ہیں۔ جو عورتیں 5 نمازیں پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں۔ اور تیسرا عمل، وہ جو سب سے ضروری ہے، فرمایا جو عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایسے اعمال ہیں، یہ 4 عمل، چوتھا میں بتاتا ہوں، یہ 4 عمل ایسے ہیں جس عورت میں یہ 4 عمل ہوں گے اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ صرف 4 عمل کر لے وہ جنتی عورت ہے۔ تو یہ 4 عمل ہماری مائیں بہنیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ جنت کی حقدار ہو سکتی ہیں۔ چوتھا عمل کون سا ہے؟ تیسرا عمل اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی۔ چوتھا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ اللہ اکبر! یہ عمل بہت ضروری ہے، شوہر کی اطاعت۔ خواتین کہتی ہیں جی ہمیں ہر معاملے میں پریشان، یعنی کچھ خواتین کی شکایتیں بڑی ہیں جی، عورت کو حق نہیں ملا، عورت کو یہ نہیں ملا۔ یہاں پر اللہ نے عورت کے لیے بہت محدود عمل رکھے ہیں کہ یہ کر لو جنت پکی ہے۔ تو چوتھا عمل جو ہے وہ عمل شوہر کی اطاعت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت، فرمایا اس عورت کی نماز نہیں ہوتی جو شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے۔ اس عورت کے لیے بہت وعید بیان فرمائی گئی ہے، جو عورت شوہر کو پریشان کرتی ہے یا شوہر کو تنگ کرتی ہے یا شوہر کو جو ہے وہ خوش نہیں کرتی۔ تو اس لیے جو عورتیں 4 عمل کر لیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور چوتھا عمل شوہر کی اطاعت کرنا، یہ 4 چیزیں اپنے اندر لے آئیں۔ فرمایا یہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، یہ ان کو بشارت دی گئی۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس کی کیا وجہ؟ عورتوں کے لیے 4 کام کرنے پر جنت بھی مل رہی ہے، دوسری طرف فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان کی وجہ سب سے پہلی کہ یہ زبان کی حفاظت نہیں کرتی، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، زبان سے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہیں، زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی ہیں، زبان سے برا بلا بولتی ہیں، چغلی غیبت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اور دوسری وجہ فرمایا یہ اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی۔ اس وجہ سے آج دیکھ لیں کتنی خواتین، یہ 2 عمل ان میں پائے جاتے ہیں، یہ 2 عمل ایسے بتائے جن کی وجہ سے خواتین کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہوگی۔ ہمارے اللہ ہمیں محفوظ کرے ان چیزوں سے، ان فتنوں سے، ان پریشانیوں سے۔ اور ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو، فرمایا تم میں سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے عورتوں کا ہے۔ آج دیکھ لیں کسی کی بہن پردہ نہیں کرتی، کوئی جو ہے وہ ننگے سر گھومتی ہے، تو یہ مرد کے لیے فتنہ بن گئی۔ کیسے؟ اس کا سوال اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے بیٹے سے ہوگا، جس کی ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ ننگے سر پھر رہی ہے۔
تو یہ اس کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔ کوئی عورت بازار میں اس کو دیکھتی ہے تو یہ عورت اس کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔ تو یہ چیزیں انسان کو، خواتین کو کرنی ضروری ہیں، جو ان کو جنت میں لے جائیں گی یا جہنم سے بچا لیں گی، اور کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ان کو جنت سے روک دیں گی یا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بہنوں کو۔ وہ کون کون سے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی، جس میری بہن میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی اس کے لیے وہ جنت کی حقدار ہو گئی، اس کے لیے خوشخبری دے دی گئی۔ تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي